23واں پارہ ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لي من الصالحین۔ صدق اللہ۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کے حالات بیان فرما دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے حالات شروع فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ ڈالے تھے، اور اس کی پاداش میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ جل شانہ نے مسخر فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ نے جلایا نہیں بلکہ صحیح سلامت رکھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آگ سے نجات دی، تو ابراہیم علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر کھل کے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اس سے پہلے 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانہ لوگوں کے اندر گزارا، بابل کے اندر۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ بابل چھوڑ دے، یہاں سے ہجرت کر لے، شام اور فلسطین کی طرف آپ نکل جائے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے شام اور فلسطین کی طرف، اور چلتے ہوئے اللہ پر توکل و اعتماد کر چکے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا قول یہاں پر اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی رب کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق میں چلنے والا ہوں۔ میرے رب کی رضا جہاں پر ہے میں وہیں پر جانے والا ہوں، سیہدین، اور میرا رب ہی مجھے وہاں پہنچائے گا۔ بندہ جتنا بھی نیک اور صالح ہو جائے، اپنی ذات پر اعتماد نہ ہو، اعتماد اللہ پر ہو۔ میرا اللہ یوں کر لیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام باوجود یہ کہ آگ اللہ نے اس کے لیے مسخر فرمایا اور لوگوں نے دیکھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں بتایا، یہ رب کا فضل ہی تھا۔ اور آگے بھی فرما رہے ہیں کہ میرے رب کا جو حکم ہے میں اسی کو پورا کرتا ہوں، اور رب جہاں پر راضی ہوتے ہیں میں وہیں پر جا رہا ہوں، لیکن اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی توفیق سے۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرے، بس رب هب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، پریشان تھے، اپنے لیے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور اولاد مانگنا اپنے لیے یہ کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس شریعت کو آگے اولاد کے ذریعے منتقل کیا جائے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے رب هب لی من الصالحین، اس لیے جس کی اولاد نہ ہو وہ اللہ سے یہ دعا مانگ سکتا ہے، اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ نامکمل دعا ہے، یہ ناقص دعا ہے۔ پوری دعا یہ ہے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ لوگ اولاد مانگتے ہیں تو پوری دعا مانگے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا مانگے رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار اولاد میں سے عطا کیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری سنا دی ایک بردبار بچے کی۔ 80 سال کا عمر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ سے نا امید کوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی،
ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر رہے راستے میں اور بھی واقعات پیش آئے، اپنی بیوی ساتھ ہے، ایک علاقے سے گزر رہے، وہاں کا بادشاہ وہ بڑا ظالم تھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی کرم کا معاملہ فرمایا اور وہاں سے اور بیوی بھی اللہ نے عطا فرما دی، اور اللہ نے اسی سے اسماعیل علیہ السلام نصیب فرمایا۔ یہ جو بچے کی خوشخبری ہے اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مفسر ہے، فرماتے ہیں 80 سال کی عمر میں اللہ نے یہ بچہ عطا فرمایا، پھر 16 سال بعد آگے جا کے 94 سال کی عمر میں 96 سال کی عمر میں اللہ جل شاہ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ اسے مسلمان کبھی اللہ کے خزانوں سے نا امید نہیں ہوتا، اولاد نہیں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو اولاد عطا فرما دی، بچہ عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، بڑا بردبار بچہ تھا، اس لیے فلما بلغ معه السعی، وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب باغ دوڑ کے قابل ہو گئے، یعنی چلنے پھرنے کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے لگ گئے اور بار بار خواب آ رہے ہیں، اور کیا خواب ہے؟ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب یہ اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہوتا ہے۔ عام انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ کبھی رحمانی خواب دیتا ہے، کبھی شیطانی خواب دیکھتا ہے، اور کبھی نفسانی خواب دیکھتا ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال خوابوں کا آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بھی خواب آتے رہے، نبوت سے پہلے خواب آتے رہے، 6 مہینے پہلے نبوت سے پہلے ایسے خواب آتے رہے کہ جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ خواب میں دیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے خواب شریعت کے اندر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس سے صرف ایک مدد لی جا سکتی ہے کام کے اندر، یہ دلیل نہیں ہے۔ بہرحال نبی کے حق میں خواب یہ ایک حکم ہوا کرتا ہے، اس لیے جب حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے ابھی بھاگ دوڑ کے قابل ہو چکا ہے، بیٹا چکے بیٹا میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا آپ بھی غور فکر کر دیں، دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے ایسا کرنا چاہیے، آپ راضی ہیں اس بات پر؟ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چھوٹے بچے کے سامنے یہ بات پیش کر لینا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام راضی نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ پیغمبر ہے اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے 100% تیار، مگر بچے کے سامنے بات اس لیے رکھ رہے تھے کہ اگر بیٹا تیار ہے اللہ کے لیے قربان ہونے پہ تو دل اور بھی قوی ہو جاتا، اور اگر بچے کے اندر اگر تذبذب پایا جا رہا ہے تو بچے کو ترغیب دے کر بات سمجھا دی جائے کہ بیٹا اصل تو اللہ ہے اور اللہ پر اپنا سب کچھ لٹانا یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اپنی اولاد کو یہ باتیں سمجھانا، آج اللہ معاف کر لے ہماری اولاد کی کیا کیفیت ہے، ایک نماز تک ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات سمجھانا اپنی اولاد کو کہ بیٹا آپ کے لیے سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں اعمال سے، اور اعمال میں سب سے بڑھ کر نماز ہے۔ اس لیے اب بچہ ہے اور نبی کے گھر میں ہے، جس ماں کے گود میں تربیت پا چکا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، چلنے کے قابل ہو گیا ہے، اور وہ بچہ جواب کیا دے رہا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے، جو دیا گیا حکم ہے، بس آپ اس کو کر گزریے، پورا کیجئے، مجھے بالکل نہ دیکھیں، میری رائے کیا ہے، جب اللہ کا حکم ہے اللہ کے سامنے میری رائے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اولاد کی تربیت اس درجے بندہ کر لے کہ اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہو، اور یہ ماں کی تربیت۔ اس لیے جب انسان نکاح کرنا چاہتا ہے
تو ماں کا انتخاب کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں جس عورت کا انتخاب کر رہا ہوں وہ حسن کے اعتبار سے کیسی ہے، مال کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ جب نکاح کرنا چاہتے کسی عورت کے ساتھ 4 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا تو اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسن کی وجہ سے، اور یا اس کے دینداری کی وجہ سے، اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، اے ابو ہریرہ تو دین کو ترجیح دے کہ عورت دیندار ہوگی، کل اس سے پیدا ہونے والی اولاد اور تیری نسل وہ دیندار نیک اور صالح ہو، تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مرد تو گھر میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، عورت کے پاس اولاد ہو جائے، اور ماں کا وہ یہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جب ماں تربیت کرے گی تو اولاد نیک اور صالح بن جائے گی۔ اس سے اولاد کو حافظ بنانا، عالم بنانا یہ لازم اور واجب نہیں ہے، حالات کے حوالے سے اس کا حکم بدل جاتا ہے، لیکن اولاد کو نیک بنانا یہ فرض ہے، نیک اور صالح اولاد۔ اس لیے اب بچہ جواب دے رہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے۔ بچہ بھی اللہ پر نظر رکھتا ہے، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرا اللہ چاہے تو میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ اور آگے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے، اور پھر باپ نے اور بیٹے نے اللہ کی فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا اور بچے کو لٹا دیا زمین کے اوپر، پیشانی کے بل لٹا دیا، اور چری ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور ذبح کر رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، چری کے اندر کاٹنے کی صفت اللہ کے امر سے ہے، اللہ چاہے تو چری کاٹے، اللہ نہ چاہے تو چری نہ کاٹ سکے۔ اس لیے وہ چری جو تیز اور کاٹنے والے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں لیے ہوئے اور ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چری سے ذبح کی جو صفت ہے وہ اللہ نے اٹھا دی، اور چری پھیر رہے ہیں اور ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے غیب سے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا اور آواز دی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم یہ آپ نے خواب سچا کر کے دکھا دیا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش، واضح آزمائش، جس کو اللہ کہتے کہ یہ واضح آزمائش۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائش کے اندر ڈالا، ہر آزمائش میں پہاڑ کی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہیں، ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ جس معاشرے کے اندر پلے بڑے وہ بت پرستی کا معاشرہ، اور یہ توحید کا علمبردار، اور ماں باپ نے گھر سے نکالا، قوم والوں نے قوم سے نکالا، آگ کے اندر ڈالا، اللہ نے حکم دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، اور وہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے بچہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بچہ بھی ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ آزمائشیں لاتے ہیں لیکن اللہ اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے عوض میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت بڑا جانور جو ذبح کیا جانے والا تھا وہ دے دیا۔ اللہ نے جنت سے جانور بیچ دیا، اسی جانور کو ذبح کر چکے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت بڑا کہہ دیا، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر اللہ نے اس کو سنت قرار دے دیا۔ اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی کہ قربانی تو اللہ نے صرف آزمائش میں ڈالا، قربانی لی نہیں، قربانی کی ایک شکل اللہ نے بنا دی، لیکن اللہ نے انعام کیا دیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر باپ بیٹے کا تذکرہ جاری کیا اور اس عمل کو جاری فرمایا اور سنت قرار دیا۔ اللہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آخر میں آنے والے لوگوں کے اندر اس کے واسطے ہم نے کیا تذکرہ چھوڑا، سلام علی ابراہیم، سب کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، اور وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے اس کو ایک اور خوشخبری سنا دی اسحاق علیہ السلام کی کہ بیٹا نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان کے دونوں بچوں کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے واسطے اسحاق علیہ السلام کے واسطے برکتیں ڈال دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اس کی ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکوکار لوگ تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کچھ پیغمبر آئے، اور پھر کچھ لوگ وہ شرارت کرنے والے، وہ اللہ کے منکر، آخرت کے منکر تھے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کچھ اس طرح اپنے نفس پر واضح طور پر زیادتی کرنے والے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی آخر الزمان بھیجا اور اس کے صحابہ، اور پھر اللہ جل شانہ نے اسی کی اولاد میں تو کچھ ایسے بھی پیدا فرما دیے جو بدبخت قسم کے لوگ تھے، نبی کا مقابلہ کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے تھے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وہاں قریب مجھے پہنچا دے گا۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما دیجئے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے اس کو بردبار بچے کی خوشخبری سنا دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بس وہ بچہ جب اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر تک پہنچا، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بس آپ غور فکر کرے کیا رائے ہے آپ کی۔ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، بچے نے فرمایا اے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بس جب وہ دونوں تابعدار بن گئے اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کر چکے اور بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ واضح آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے عوض میں ایک بہت بڑا جان ذبح کیے ہو جانے والا جانور دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے واسطے بعد میں آنے والوں کے اندر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کا نزول ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی پیغمبر بنا کر نیکوکاروں میں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کے واسطے اسحاق علیہ السلام کے واسطے برکتیں ڈالنی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکوکار تھے اور کچھ واضح طور پر اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے۔